انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، جن سے نجات کے لیے وہ کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جو ان کا مداوع کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، جو ہماری مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ خوف اور غم کے مداوع کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی مشکلات کے ازالے کے لیے خود ساختہ طریقوں سے پرہیز کیا جائے۔ دعا کیا ہے؟ دل سے نکلنے والی پکار ہے، سینے سے اٹھنے والی ہوک ہے، آہوں کا نام ہے، آنسو بن کر آنکھوں سے پھسلنا ہے اور الفاظ بن کر زبان سے نکلنا ہے۔ دعا تو بندے کی رب سے سرگوشی ہے، ایک بندے کی اپنے مالک سے گفتگو ہے، ایک بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے، ایک محتاج کی طرف سے احتیاج کا اظہار ہے۔ محتاج درخواست کرتا ہے تو رب قبول فرماتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ دعا تو اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار ہے۔ دعا میں عظمتوں والے رب کا خوف اور رحمتوں کی بارش کرنے والے رب سے امید ہوتی ہے۔ یہی دعا کے لیے رب کا مطالبہ بھی ہے۔ دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ انسان دعا کے لیے جب رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کو پسند آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے عظمت والا عمل کوئی نہیں۔ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعا سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ دعا کے آداب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ دعا پوری توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جان رکھو، اللہ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد باز ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے۔ دل کو حاضر رکھنا چاہیے۔ دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے۔ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا سخی ہے۔ جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے۔ قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دعا دل جمی اور 2 ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے۔
پختہ ارادے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے۔ قبولیت دعا کے اوقات: لیلۃ القدر میں، رات کے آخری حصے میں، ہر رات کی ایک گھڑی میں، اذان اور اقامت کے دوران، فرض نمازوں کے بعد، بارش کے وقت، میدان جنگ میں، جمعے کے دن، آب زمزم پیتے وقت، سجدے کی حالت میں، رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت، آخری تشہد میں، سفر کی حالت میں، مصیبت کے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، روزہ افطار کے وقت، یوم عرفہ کے وقت، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، وہ لوگ جن کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، باپ کی اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، امام عادل کی دعا، توبہ کرنے والے کی دعا، بیمار کی دعا، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا، نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی روح اور بہترین کیفیت کے ساتھ دعائیں مانگنا سکھا دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔